السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في مقام آخر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صحبائے عقیدت کے صحبائے عقیدت کے پیمان ہزاروں ہے، عرفان رسالت کے میں خواجہ
ہزاروں ہیں. کیا بھی بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ. نہیں تو انا للہ جو بولو کرو. نہیں حضرت سمجھ میں آیا نہیں اس لیے بولے نہیں. آج ایک سبق دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی غلام یزدانی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے کہ قرآن پاک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سنے تو سبحان اللہ کہو. نعتیہ اشعار سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو سنے تو سبحان اللہ کہو. صحبائے عقیدت کے پیمان ہزاروں ہے، عرفان رسالت کے میخان ہزاروں ہیں. اب بھی بیٹری ڈاؤن ہے. جب تک زور سے سبحان اللہ بولتے نہیں صبح تک یہ کیچ ایک شعر پڑھتے رہتا ہوں. حضرت صحبائے عقیدت کے پیمان ہزاروں ہے، عرفان رسالت کے میخان ہزاروں ہیں. اتنا زور سے کہیں کو بولے معلوم. جلدی ختم کر کو چلے گا تو بس ہی نہیں. قوم کے ماحول مزاج کو گھول کر پی لیے ہی ہم لوگ اس وقت. اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تم کو تمہارے ماں باپ اتنا نہیں پہچانتے جتنا کہ اس وقت کے علماء جانتے. صحبائے عقیدت کے پیمان ہزاروں ہے، عرفان رسالت کے میخان ہزاروں ہے. دامن میں لیے اپنے، دامن میں لیے اپنے نذران ہزاروں ہیں، کاندھے پہ کفن ڈالے مستان ہزاروں ہیں. دنیا میں محمد کی، دنیا میں محمد کی دیوان ہزاروں ہیں، دنیا میں محمد کے دیوان ہزاروں ہیں. پڑھو تم لگا بھی نعتاں پڑھو، سیکھو. قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میرے رب کی قسم میرے نبی کے قصیدوں میں اللہ نے جو مزہ رکھا ہے کسی اور چیز میں نہیں.
اسی لیے میں عام طور پر کہتا ہوں ساری دنیا میں 1,20,000 پر 4,000 انبیاء آئے. کتنے؟ 1,24,000. اور ایک روایت میں 1,80,000. اور ایک روایت میں 2,60,000. حقیقی تعداد اسے معلوم جس نے بھیجا. تمام انبیاء پر ہمارا ایمان. جن نبیوں کو جانتے ہیں ان نبیوں کو بھی ماننا پڑے گا، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی ماننا پڑے گا. اسی لیے جب ہم چھوٹے تھے ہم کو مکتب میں ایک کلمہ یاد دلاتے، آپ کو بھی وہ کلمہ یاد ہوگا. بانسواڑے میں اساتذہ وہ کلمہ پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بانسواڑے میں کلمہ ہے. ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بابا ہے، لیکن یاد ہے کیا؟ سب کو پھک 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 کرا کہا حضرت انگلی کردال کو پڑھو بولتے ہیں کی بول کر. یہ شوق سے جو یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، بھئی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، بھئی بیٹھ جاؤ. جگہ نہیں ہے کیا کرنا، یہاں کو بیٹھیں کیا؟ نہیں چھوڑو جتنی جگہ ہے اتنی بس. یہ اٹھنے پھر آنے جانے کا ماحول بناؤ لوگ. میں زیادہ دیر بیان بھی نہیں کرنا ہے، مجھے فوراً بنگلور نکلنا ہے. حیدرآباد جا کو بنگلور جانا سو میں لمبا بیان بھی نہیں کروں گا. حضرت بھی جانا ہے، مصروف ترین شخصیت ہمارے اس علاقے کے حضرت مفتی صاحب. میں بھی مصروف رہتا ہوں. زیادہ لمبا بیان نہیں، صرف 3-4 گھنٹے بیان کر کے ختم کر ڈالتا ہوں انشاءاللہ. کیا حضرت؟ سنو مسلمانوں، نوجوانوں، بانسواڑہ کے، آج تمہارا علم کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے ہم سے نہ پوچھو. تم خود آئینے کے سامنے کھڑ کے اپنے آپ سے پوچھو. قرآن پڑھنا تو دور کی بات کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بھی امت میں 70 سے 80 یا 80 سے 90% مسلمان ایسے ہیں جن کو 7واں کلمہ تو دور کی بات کہ پہلا کلمہ بھی نہیں آتا. اول کلمہ نہیں آتا. یہ علماء، یہ طلبہ کی جماعت نہ ہوتی تو یہ امت کبھی کی برباد ہو جاتی. ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی فکریں، ان کی نظریں، ان کی دعائیں نہ ہوتی یہ امت پر وہ عذاب آ جاتا جو نوح کی امت پر آیا، سمود کی امت پر آیا، صالح کی امت پر آیا، ہود کی امت پر آیا. اس سے خطرناک عذاب آ جاتا. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، ایک بڑے شہر کی بات کر رہا ہوں. میں ایک مکتب میں ایک استاد ایک بچے کو مارے. ابھی عنوان کی طرف نہیں آیا، مقدمہ. ایک مکتب میں ایک حضرت ایک بچے کو مارے. آج کل حکومت قانون بناتی ہے مارنا نہیں، مارنا نہیں، مارنا نہیں. پھر کیا قصہ دینا، بوسے دینا؟ ہاں ایسا نہیں مارنا جیسے جانور کو مارا جاتا ہے، بلکہ جانور کو بھی بے ترتیب مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تربیت کے لیے ہم نہیں ماریں گے تو پھر کیا ماریں گے؟ اور ان کا حکومت کا دیکھا دیکھی
हुकूमत का सुना सुनी। आजकल हमारे अपने भी ये कहना शुरू कर लिए, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। भाई मारना नहीं होता तो फिर पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत के लिए मारने का हुक्म हदीस में क्यों देते? वो हदीस नुमाया है, वो हदीस मशहूर है, वो हदीस वाज़ेह है। आपने सुना है, उलमा ने बयान किया है, बच्चा जब 7 साल का हो जाए नमाज की ताकीद करो, 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़ने पर मारो। अगर मारना बच्चों पर जुर्म होता, मारना बच्चों को गुनाह होता, मारने की इस्लाम इजाजत ना देता, तो फिर प्यारे आका जो उम्मत के लिए नहीं पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर पैदा हुए, वो आका बच्चों को नमाज के ना पढ़ने पर मारने का हुक्म क्यों देते? समझ में आई बात? अरे बोलो रे बाबा, आई? बारीक बातें नहीं घुसते, बारीक बिजनेस करना आता, बारीक इशारे करना आता, बारीक शरीयत के बातें समझ में नहीं आते। समझे तो आता। पूरे कुरान और हदीस में एक एक बात के लिए मुफ्ती साहब की सनद हासिल करूंगा, मौलाना मुफ्ती उमर की सनद हासिल करूंगा। मजलिस में तकरीबन 50 से 100 उलमा बैठे हैं, सबकी सनद हासिल करूंगा। पूरे कुरान और हदीस में, पूरी शरीयत में, पूरे फिक़ह में, पूरे इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे एक इंसान न समझ सके। पूरी शरीयत में कोई ऐसा अमल नहीं है जिसे मुसलमान न कर सके। अगर कोई बात समझने के लायक ना होती, अल्लाह उस बात को उतारता क्यों? पॉइंट समझ में आई बात? कोई बात समझने के लायक ना होती, उस बात को अल्लाह उतारता क्यों? कोई काम हमारी ताकत से बाहर होता, उसके करने का हुक्म देता क्यों? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उसअहा। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे तेरे अंदर जो ताकत मैंने दी है, तेरे अंदर मैंने जो ताकत रखी है, उसके अंदर इबादत का हुक्म दिया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। क्या बीच नहीं बोल रही? ऐसा घुरले को बैठे ही हजरत। बेंगलुरु से मुजम्मिल नहीं, कोरोना को है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, मेरे बंदे मैंने तेरे अंदर जो ताकत रखी है, उसके अंदर इबादत रखी है। आहा, क्या बात है! ये मेरी बात नहीं, मैं तालिबे इल्म में नकल करने वाला, हमारे अकाबिर सूफिया अतकिया फुकाहा के अक़वाल हैं। मैं सादगी के साथ तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। खास तौर पर नौजवानों, इस वक्त आधा पौना 1 घंटा पूरा मेरा साथ देना। मैं बड़ों से बात नहीं करता, वो मेरे बड़े हैं, मैं बड़ों को समझाता नहीं, मैं उनसे समझना चाहता हूं, मैं बड़ों को सिखाना नहीं चाहता। मैं आज भी उनका मोहताज हूं। आया हूं बांसवाड़े के नौजवानों, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मेरा साथ दो, समझने की कोशिश करो। मेरी इब्तिदा कहां है उसे भी सामने रखो। कोई अमल हमारे ताकत से बाहर का नहीं। पूरी शरीयत खंगाल लो। नमाज हमारे ताकत के अंदर, रोजा हमारे ताकत के अंदर, ज़कात हमारे ताकत के अंदर, हज
ہمارے طاقت کے اندر، تلاوت ہمارے طاقت کے اندر، ذکر ہمارے طاقت کے اندر، درود ہمارے طاقت کے اندر، محبت ہمارے طاقت کے اندر، تجارت ہمارے طاقت کے اندر، سیاست ہمارے طاقت کے اندر۔ اللہ نے پوری شریعت میں یہ نہیں کہا کہ میرے بندو، میرے حبیب پر ایمان لے کر آنے والوں، تم فجر کی نماز اگر پڑھنا ہے تو پہاڑ کی چوٹیوں میں جا کر پڑھو۔ کہیں کہا اللہ تعالیٰ؟ پہلی رکعت میں 5 پارے، دوسری رکعت میں 5 پارے پڑھو، بولیا اللہ۔ آدھے گھنٹے کا ایک سجدہ کرو، بولیا اللہ۔ رمضان کی پہلی تاریخ کا چاند دیکھ کر سحر کرنا اور پورا مہینہ گزرنے کے بعد چاند دیکھتے ہی شوال کا افطار کرنا، تمہارا روزہ 12 گھنٹے کا نہیں، پورے 30 دن کا ہوگا۔ کہیں اللہ فرمایا کماؤ 100 روپے تو 50 روپے زکوٰۃ نکالنا؟ اللہ یہ کہا ہر سال حج کرو؟ نہیں، پیارے آقا کی شریعت اتنی آسان ہے، الدین یسرن، دین بہت آسان ہے، پیارے آقا کی شریعت بہت آسان ہے، اللہ کا دین بڑا آسان ہے، اللہ کی شریعت بڑی آسان ہے، اللہ کا قرآن بڑا آسان ہے۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھنا، پہلی بات یہ ہے کوئی بات ایسی نہیں جسے تم نہیں سمجھ سکتے، اور دوسری بات کیا، کوئی عمل ایسا نہیں جسے تم نہیں کر سکتے، پوری شریعت میں نہیں ہے۔ منجے سمجھ میں آتا نہیں، حضرت بول کو کھجالے کو جاتا گھگو، سب سمجھ میں آتا، مولوی صاحبہ کے باتیں سمجھ میں نہیں آتے، قرآن کے اشارے سمجھ میں نہیں آتے، حدیث کا فرمان سمجھ میں نہیں آتا۔ سنو، بچے نہیں پڑھے تو مارنا بھی، حکومت قانون لگاتی مارنا نہیں کا کو بول کو، انہیں سب کو مارتی۔ ہاں ارے صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ مارنا نہیں بول کر بولتی، مارتی نہیں مارتی، انسانوں کو مارتی، جانوروں کو مارتی، خود حکومت کے تقاضوں کو مارتی، جمہوری تقاضوں کو مارتی، غریبوں کے حق کو مارتی، یتیموں کے حق کو مارتی، بیواؤں کے حق کو مارتی، مریضوں کے حق کو مارتی، سب کے حق کو مارتی، آخر میں آ کر کہتی کہ بچوں کو مارنا نہیں۔ ایک بیان میں تو مودی انکل بھی بولے مارنا نہیں بول کو، میں بولے آئی نو کئی کو بولے کہتے ان کو بچہ نہیں ہے۔ انو کئی کو بولے ان کو نہیں ہے، ایک دو ہوتے ستاتے تو تب بولتے بھائی بہنوں مار مار کے تربیت کرو۔ اللہ اکبر، شریعت شریعت ہے، شریعت شریعت ہے، کسے کیا حق دینا، کس کی تربیت کیسی کرنا، کسے کیا سکھانا، ادب کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، پیار کیا ہے، محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے، یہ تمام چیزوں کا سبق کامل اگر کوئی مذہب دیتا ہے تو اس کا نام اسلام ہے، کوئی ذات دیتی ہے تو اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کسے کسے آ رہی ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، یہ سچے ہاتھوں کی کانگریس کے ہاتھ آئے ہیں۔ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے
مسلمانہ کو دو چیزاں کی عادت پڑ گئی کہتے کیا بھائی کریں گے انشاءاللہ کون کون اس پر عمل کریں گے ہاتھ اٹھاؤ سب سے بڑا بے عملی ہاتھ اٹھاتا میں ایک چیز کو ابا کے یہ دو چیزوں کے ساتھ ایک چیز کو داخل کر لیا ایک انشاءاللہ کی عادت پڑ گئی ہاتھاں اٹھانے کی عادت پڑ گئی نعرے مارنے کی عادت پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی نعرے تکبیر بولو سونے والے کے بازو بیٹھ جا کو اٹھ کو انہیں کئی کو نعرہ لگایا کون لگایا کیا ابھی دیکھتا نہیں انہیں بھی اللہ اکبر کہتا یہ ہمارے ہندوستان کا ایک اسٹیٹ ہے بہار ارے معلوم بہار معلوم آپ کو امریکہ میں ہے نہیں کہاں ہے ہمارے ملک میں ہے بہار کب بھی گئی ہی بہار کو گئی ہی نہیں گئے میں گیا ہوں اللہ اکبر اللہ کا فضل بہار کو جا کر میں خدا کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں عورت بنا کر نہیں بلایا حمل میں نہیں بلایا یہ کہ گڑا ایسا ہے حضرت گاڑی اتر کو پھر چڑھے تک ڈیلیوری ہو جاتی ابھی تقریر شروع کرے نہیں بابا مقدمہ پیش کر رہا ہوں ہنستے ہنساتے حقیقتوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں 10-15 منٹ کا موقع دو میں نے یہ حقیقتیں تمہارے سامنے کیوں رکھا اس کی وضاحت کر دوں گا اللہ اکبر 70 پر 5 سال ہو گئے حضرت ملک آزاد ہو کر یہ حکومتیں راستے سوار نہ سکے ملک کیا خاک سواریں گے 75 ایئرز 70 پر 5 سال ہمارا ملک آزاد ہو کر ملک کے راستے اچھے نہیں کر سکے یہ ملک کو کیا اچھا کریں گے خیر بہار میں عجیب نامہ رکھتے اسلام ایمان ایسے سب رکھتے ہیں نام غلط بول کر نہیں بول رہا ہوں مزاج بول رہا ہوں بہار میں ایک باپ بیٹے جالے کرتے کہتے بیٹے کا نام اسلام تھا کہتے ٹرین ایک اسٹیشن میں کھڑا ہی تو بابا بولا کہتے جا کو دکان سے چائے کی بسکٹ کی چپس کی کیا کی لے کر آ اب انہیں جا کو لینے گیا اتنا جلدی ٹرین نکل رہی ہے نکلتے کی نہیں کی ٹرین بابا ہے نا بیٹے کو پکارا اسلام پورا ڈبہ زندہ باد کر انہیں پکار رہا سو کسے بیٹے کو بیٹے کا نام اسلام انہیں بولا اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد نعروں میں ٹرین گزر گئی بیٹا چھٹ گیا نعروں میں ٹرین گزر گئی بیٹا چھٹ گیا سمجھو میرے دوستو نوجوانوں بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر آج اگر تم سمجھے نہیں آج سنبھلے نہیں آج تمہارے اندر عمل پیدا نہیں ہوا عمل کے اندر اخلاص نہیں آیا تم اللہ کے دربار میں معافیہ نہیں چاہی توبہ تلہ نہیں کیا اپنے ظاہر کو نہیں بدلا اپنے باطن کو نہیں بدلا اللہ سے اپنی نسبت نہیں جوڑا رسول اللہ سے نسبت کو مضبوط نہ کیا آج جتنا رو رہے ہیں کل اس سے زیادہ روئیں گے آج رونے سے صرف آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر رہے ہیں اگر نہیں بدلے تو کل خون کے قطرے گریں گے کل خون کے قطرے گریں گے سنو مارنے کی بھی اجازت ہے اسلام میں غلام کو تربیت کے لیے مارو حدیث میں ہے
بیوی کو تربیت کے لیے مارو، حدیث میں ہے۔ شاگرد کو تعلیم کی اور تربیت کے لیے مارو، حدیث میں ہے نہیں ہے؟ پوچھو مولانا کو، کسے کسے مارنے کا حکم؟ غلام۔ اب آج کے زمانے میں غلامہ نہیں، پہلے زمانے میں غلامہ تھے۔ غلام کسے بولتے؟ پیسہ دے کو جیسے گاڑی لیتے تھے ویسا پیسہ دے کر انسانوں کو بھی خرید لیتے تھے۔ اور دنیا میں واحد اسلام دھرم ایسا ہے جو غلاموں پر حد درجے نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ رب کعبہ کی قسم، ہاں تربیت کرنا ہے تو تھوڑا بہت مارو، لیکن داغ نہ بیٹھے ایسا مارو۔ تربیت کے لیے غلام کو بھی مارنے کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ دوسرا کون؟ بیوی کو بھی تربیت کے لیے مارنے کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ عورتوں کا بھی انتظام ہے؟ کہاں ہے؟ ارے پہلے بولنا نہیں، یہ حدیث بولتا نہیں تھا، تم لگا بھی کیا بھی بولنا نہیں، سب بٹھا ڈالتے ہی میرا جنازہ اٹھ جاتا۔ نہیں 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 نہیں، کیا ابھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اسے بھی یقین ہے مولانا جو بول رہے ہیں وہ 1300 سال پہلے کی بات ہے، 1200 سال پہلے کی بات ہے، 1100 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال پہلے کی بات ہے، 900 800 700 500 300 200 سال پہلے کی بات ہے۔ مولانا کو نہیں معلوم ہے کہ یہ آؤٹ گوئنگ کا زمانہ ہے، ان کمنگ کا نہیں۔ انہیں مارتا نہیں، میں مارتوں سو۔ ہنسے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، بڑے مارا کھا کوئی۔ دوستو سنو سنو، آپا، میری آپا، میری بہن، میری ماں سن، ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں۔ حاجی صاحب آج کل یہ عاجز جہاں بھی جاتا ہے کہیں نہ کہیں اس جملے کو لا کر جوڑتا ہوں، کہتا ہوں کہ 3 جماعتیں اس وقت پوری امت اور ملک کو سنبھالنے کی ہیں، 4تھی جماعت لاکھ غور و فکر کرنے کے بعد بھی میرے نتیجے میں نہیں آئی ہے۔ اس امت کو سنبھالنا ہے، اس ملک کو سنبھالنا ہے، حالات کو اگر بدلنا ہے، حالات کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے، ہماری پریشانیوں کو خوشی سے بدلنا ہے، تو 3 جماعتیں اگر متفق ہو کر کام کرے گی انشاءاللہ تعالی حالات بدل جائیں گے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ماں اور بہنوں کی جماعت جن کو بدلنا 100% ضروری ہے۔ پردے میں جتنی تمام عورتیں سنو، یہ ایک پہلی جماعت ہے جو ملک و ملت کے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ جماعت کون سی؟ بولو۔ عورتوں کی۔ عورتاں بول رہی منجے فون کر کو، حضرت ہمیں کیا کر سکتی ہیں حضرت، ہمیں تو گھر سے باہر بھی نکلتے نہیں، ہمیں کیا کر سکتی حضرت؟ آپا تو گھر سے باہر نہ نکل، لیکن تیرے اندر وہ صلاحیت ہے، تیرے اندر وہ قابلیت ہے، خدا نے تیرے اندر وہ ملکہ عطا فرمایا، تیرے اندر وہ طاقت عطا فرمایا، تو گھر ہی کے اندر رہ کر میرے رب کی قسم اپنے آپ کو مثل فاطمہ اگر بنا ڈالی، اپنے آپ کو مثل عائشہ بنا ڈالی، اپنے آپ کو رابعہ بصریہ کے مانند بنا ڈالی، اللہ تبارک و تعالی
تیرے وجود سے امت کو ایسے افراد عطا کرے گا جس کے نام سے دشمنوں کے پتے پانی ہو سکتے ہیں۔ ایک زمانہ ہو گیا میری مائیں قاسم نانوتوی جیسے بچوں کو پیدا کر کے تو، ایک زمانہ ہو گیا میری مائیں محمد بن قاسم جیسے لالوں کو پیدا کر کے، ایک زمانہ ہو گیا میری مائیں ٹیپو سلطان شہید جیسے بچوں کو تو پیدا کر کے، ایک زمانہ ہو گیا میری مائیں صلاح الدین ایوبی جیسے ماؤں کو پیدا کر کے، بچوں کو پیدا کر کے۔ یہ بچے میرے رب کی قسم خدا نے بنایا ہے یہ نظام کہ تیرے پیٹ اور تیرے گود کا سفر طے کر کے آتے ہیں۔ جب تیرا پیٹ پاک ہو جاتا ہے تیرا گود مثل مدرسہ نہیں دارالعلوم بن جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہر ماں کا لال ٹیپو سلطان ہو جاتا ہے، ہر ماں کا لال محمد بن قاسم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بری نہ سمجھ، تو اپنے آپ کو ان باتوں سے الگ نہ سمجھ۔ آج ملک کے حالات بگڑے ہیں، 1/3 ذمہ دار ہے۔ کیا مفتی صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر ملک کے حالات خراب ہیں 1/3 ذمہ دار ہے۔ ملک کا مسلمان اگر پریشان ہے 1/3 ذمہ دار ہے۔ آج مسجد نرغے میں ہے، اس کی ذمہ دار 1/3 ہے۔ مدرسے نرغے میں ہے، اس کی ذمہ دار تو ہے۔ ہمارے جوانوں کے سروں سے ٹوپیاں غائب تو اس کی ذمہ دار میری آپا میری بہن تو ہے۔ ہمارے اس نوجوانوں کے چہروں سے داڑیاں کل عدم ہے نہیں ہے، اس کی ذمہ دار تو ہے۔ آج تیرا لال تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، یہ امریکہ کا مشن نہیں، یہ جاپان و چائنا کی تربیت نہیں، اس کی ذمہ دار تو ہے۔ آج تیرا جوان لال، آج تیرا بیٹا 15-16 سال کی عمر میں کالج کی لڑکی کو سیٹی مارتا ہے، یہ ماحول کا اثر نہیں، تیری ناقص زندگی کا نتیجہ ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، دودھ گرم ہوئے سکا ہوتی رنگی آپا، کیا رے آج مولوی صاحب ہمارے اوپر طوفان بن گئے؟ غصہ ٹھنڈا کر نہیں تو غصے کو گرم ہی رکھ۔ میں حیدرآباد کو گئے کے بعد مفتی عمر صاحب کو پکڑ لے کی مفتی صاحب یہ پورے تلنگانہ میں وہ پی ایم مزمل کے علاوہ تم نہ کون بھی دکھا نہیں کیا؟ ان کو پکڑ لے، انہوں کیا کریں گے؟ ہمارے سرپرست سے مشورہ کریا تو سرپرست نے ہمیں مشورہ دیا، مفتی یزدانی صاحب دامت برکاتہم کو پکڑ لیں گے، میں بچ کو بنگور چل جاؤں گا۔ رائٹ؟ گرم ہونے کو آپا، بات صحیح ہے، صحیح سمجھ میں آ رہی میرے باتاں؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی، بات صحیح ہے۔ ایک مرتبہ ایک آپا کا فون آیا، مجھے بڑے فون آتے ہیں حضرت، وہ آپا پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ انگریزی تعلیم یافتہ، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دین کو نقصان یا خطرہ باہر پر نظر ڈالیں گے تو دشمنوں سے، اندر اگر نظر ڈالیں گے جاہلوں سے اور غریبوں سے دین کو نقصان نہیں، امیروں سے اور پڑھے لکھے لوگوں سے دین کو نقصان ہے۔ یہ بچے ذرا خاموش ہو بیٹے، ادھر دیکھو بیٹے، دین کو نقصان باہر تو دشمنوں سے ہے، لیکن اندر جب
غور کریں گے تو اندر کن لوگوں سے دین کو نقصان پہنچتا ہے؟ جاہلوں سے اور غریبوں سے نہیں، امیروں سے اور پڑھے لکھے لوگوں سے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ تمہیں مانو نہ کو مانو، مجھے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ ایک آپا فون کری، کیا حضرت پورے مولوی صاحبہ ہمیں عورتیں کچھ پکڑ لیتے، ہمیں ذمہ دار، بچہ بگڑیا تو ہمیں ذمہ دار، بچی بگڑی تو ہمیں ذمہ دار، نماز نہیں پڑھیا تو ہمیں ذمہ دار، روزہ نہیں رکھا تو ہمیں ذمہ دار، داڑھی منڈایا تو ہمیں ذمہ دار، جھوٹ بولیا تو ہمیں ذمہ دار، غلط قدم اٹھایا تو ہمیں ذمہ دار۔ ہمیں کہیں کو حضرت ذمہ دار؟ ہمیں تو صرف جننے والے، خون تو ایک باپ کا مرد کا ہوتا سو نا حضرت، اثر بچے پر خون کاٹنا حضرت آنا سو، ہمارا کیا قصور ہے حضرت؟ زبردست سوال۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے شیخ ہوگا، اللہ ذہن میں جواب دیا۔ آپا تم کون بول رہی ہو؟ اس نے اپنا پورا نام اور اپنی پوری ڈگری بتائی۔ میں نے کہا کہ وہی وہ سوچیا، میں اتنا گہرا سوال سوائے ڈگریوں والوں کے کسی اور کو نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ بات صحیح ہے کہ خون ایک باپ کا، ایک مرد کا ہوتا ہے، لیکن بچے کے بگڑنے کی ذمہ دار ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ وہ کیسا حضرت؟ میں نے کہا میرے مثال کو تم سمجھو، میرے مثال میں تمہارا جواب آ جائے گا۔ مثال کیا؟ میں نے پوچھا آپا تمہارے ہسبینڈ، تمہارے شوہر، تمہارے سرتاج، تمہارے شریک حیات باہر سے 1 لیٹر دودھ کی پاکٹ لے کر آئے، یہاں دودھ لوز ملتا کہ پاکٹ میں ملتا؟ دو بھی ملتا کہ پاکٹ کا بھی ملتا کہ؟ اچھا ہمارے بنگلور میں بھی پاکٹ کا ملتا۔ 1 لیٹر دودھ لوز ہو یا پاکٹ لے کر آیا، تم نہ دیا، یہ رکھو۔ تمہیں کہاں رکھتے ہیں آپا؟ فریج میں رکھتا ہوں حضرت۔ میں نے کہا کہ صحیح جواب۔ اچھا آپا وہ دودھ کو نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، سمجھو، تمہیں بھی سمجھو، ماں اور بہنیں بھی سمجھیں، دودھ کو فریج سے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں آئی، چاہ کا تقاضا بھی نہیں ہوا، حریرے کا تقاضا بھی نہیں ہوا، کوئی میٹھا بھی نہیں بنائے، دودھ کو فریج یا فریزر سے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن فریج اور فریزر کے اندر وہ دودھ رہا اور فریج اچھی رہی۔ 5 دن کے بعد جب وہ دودھ نکالیں گے، دودھ خراب رہے گا کہ اچھا رہے گا؟ ارے بولو، خراب ہو؟ نیند آگی دکھتا تم لگا کو، یا نہیں تو گھر میں فریج نہیں ہے دکھتا؟ حضرت میں اسے کھول کھول کو بول رہا ہوں، فریج اچھی ہے، فریزر میں بول رہا ہوں، سر ہے اتنا بھیجا نہیں ہے۔ فریج اچھی ہے، فریزر اچھی ہے، اندر دودھ کی پاکٹ رکھے، فریج آن بھی ہے، کرنٹ بھی ہے، ابھی کتنا کھول کو بولنا رہے بابا؟
کرنٹ بھی ہے، کرنٹ بھی گیا نہیں، فریج آن بھی ہے، فریج سلامت بھی ہے، صحیح بھی ہے، ایکٹیو ہے۔ 10 دن کے بعد بھی اگر دودھ نکالیں گے تو دودھ خراب ہوگا کہ اچھا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ وہ آپا بھی وہ جو بولی اچھا رہتا حضرت، اچھا آپا شوہر دودھ لا کر دیے پاکٹ میں، تم جا کر فریج میں رکھی، لا کر دیتے وقت دودھ اچھا تھا، فریج میں رکھتے وقت دودھ اچھا تھا، لیکن اتفاق سے کرنٹ چلا گیا، یا نہیں تو کرنٹ تھا فریج خراب تھا، 3-4 دن کے بعد وہ دودھ نکالیں گے تو دودھ خراب ہوگا کہ اچھا ہوگا؟ خراب ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ آپا، لا کر دیتے وقت تو دودھ خراب نہیں تھا، فریج سے نکالتے وقت خراب تھا، تو سب عقل مند یہی کہیں گے فریج خراب تھی اس لیے دودھ خراب ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے وہ خون کا خطرہ جو ایک عورت اور ایک ماں کے پیٹ کے فریزر میں جاتا ہے، تو جاتے وقت تو اچھا تھا، 9 مہینے کی مدت میں اگر یہ فریج آن ہو، سلامت ہو، تقوی کی پاسنگ ہو، نماز کی پاسنگ ہو، تلاوت کی پاسنگ ہو، ذکر کی پاسنگ ہو، درود کی پاسنگ ہو، حیا کی پاسنگ ہو، 9 مہینے کے بعد نکالیں گے، وہ بچہ ولی بن کر نکلے گا، وہ بچہ غوث بن کر نکلے گا، وہ بچہ عبدال بن کر نکلے گا، وہ بچہ عمر بن کر نکلے گا، وہ بچہ یزدانی بن کر نکلے گا، وہ بچہ ایسے معصوم بچوں کی شکل میں نکلے گا جب یہ فریزر اچھا ہو اور یہ فریزر کے پاسنگ تقوی، نماز، طہارت، تمام چیزیں حیا اور شرم شامل ہو، وقت با وقت برابر پاسنگ ہوتی رہے تو بچے اچھے رہتے ہیں۔ اسی لیے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام اللہ والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امت کے خراب ہونے کے ذمہ داروں میں سے 1/3 ذمہ دار کون؟ عورت ہے، عورت۔ میری مائیں، تم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سبق بھول گئے، تم اپنے آپ کے سبق بھول گئے۔ آج ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اب اسلام کی وہ بیٹی نہیں ہے، اسلام کی وہ ماں نہیں ہے، اب ایسی عورتیں نہیں ہیں اسلام میں جن کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی قانون پاس کریں گے، ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو ہم غارت ہو جائیں گے۔ ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ ایسی عورتیں اب امت میں نہیں ہیں۔ سنو غور سے، عرض کر رہا تھا 3 جماعتیں، ایک عورتوں کی اور دوسری نوجوانوں، تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، بڑی زبردست ذمہ داری ہے۔ سونے سے پہلے اگر یہ جملے یاد ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان باتوں کو پھر سے ذہن میں لا کر سوچو کہ کیا مزمل نے صحیح کہا کہ غلط کہا۔ تم اس وقت زبردست ذمہ دار ہو، لیکن تم بھٹکے ہوئے ہو، تم گمراہ ہو، تمہارے خیالات کہیں اور، تمہارا دماغ کہیں اور، نماز سے تم دور ہو، تلاوت سے تم دور ہو، ذکر سے تم دور ہو، شرم سے تم دور ہو، حیا سے تم دور ہو، حلال سے تم دور ہو، ادب سے تم دور ہو۔ یہ زمانہ تمہاری عمر کے جوان تاریخ بنا ڈلے۔ کیا بنا ڈلے؟ تاریخ۔ ایک واقعہ سنو۔
تاریخ میں لاکھوں اچھے نوجوان گزرے ہیں، ان میں سے ایک نوجوان حضرت محمد بن قاسم، کیا نام؟ زور سے بولو، محمد بن قاسم۔ بیٹھ جاؤ بیٹے۔ خالی 17 سال اس کے، کتنے سال؟ 17 سال۔ 17 سال کی عمر کا واقعہ، 30 پر 4 سال کی عمر میں اسے شہید کر دیا گیا، لیکن آج تک تاریخ زندہ ہے۔ 30 پر 4 سال میں 15 سال نکالو، کتنے سال؟ 34 ایئرس میں، یعنی تو 34 میں سے 15 نکالے تو کتنا؟ 19 سال کی مختصر سی مدت میں ایسی زندگی کیا نوجوانوں کے لیے جوش، جذبہ، ہمت، جرات پیدا کرنے کے لیے اس کی مثال دینے پر علماء مجبور ہیں۔ کتنے سال سے؟ ٹوٹل 30 پر 4 سال۔ 13 سال کی عمر میں بالغ ہونے سے 2 سال پہلے عرب کی زمین کی حکومت کے فوج کا کمانڈر بنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بانسواڑہ ذرا سست نظر آ رہا ہے، کی کہتے 3 سال کے بعد آ رہا ہوں سنی حضرت، 3 سال 4 کے بعد آ رہا ہوں سو، بیچ میں کرونا آگا، لاک ڈاؤن آگا، کیا کی آگا۔ 3-4 سال پہلے جو جذبہ بانسواڑے کے اندر میں نے دیکھا، آج وہ ٹھنڈا دیکھ رہا ہوں۔ بیٹھے تو کیسا بیٹھ کو ہی معلوم تمہیں، بولیا تو غصہ کر لیں گے، عجیب شکل سے بیٹھے ہیں، کی کہتو زمانہ جانے جانے جذبہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ کیا مولانا؟ 30 پر 4 سال۔ میں جو واقعہ بولنے والا ہوں اس کی عمر اس وقت 17 سال۔ انہیں فوج کا جب کمانڈر بنا اس وقت اس کی عمر 13 سال۔ 13 سال کی عمر میں انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا کیپٹن نہیں بنیا، 13 سال کی عمر میں ملٹری کا کمانڈر بنا۔ یہاں 13 سال کی عمر کا کوئی ساتویں بچہ رہا تو کھڑا کر کو دیکھو، تمہیں یقینی نہیں کریں گے، صاف کہیں گے مولانا تمہیں مسجد میں بیٹھ کو جھوٹ بول رہی سو۔ آج کل کے زمانے کے 13 سال کے بچوں کو اٹھا کو کھڑا کرے تو اتنے چتے دکھتے، ارے ہاؤ تو بھی بولو، نہیں تو بھی بولو۔ صورت کی ایسے ہی جوڑوں ستائی گیتا ہے کیا؟ آج کل کے 13 سال کے بچے کو اٹھا کو کھڑا کرو، اتنا چتا نظر آتا، لیکن 1000 سوا ہزار 1500 سال پہلے 12-13 سال کے بچے شادی کے لائق نظر آتے تھے۔ 16 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی، 17 سال کی عمر میں باپ بن جاتا تھا۔ ویسے کھانے بھی تھے، غذا بھی ورجنل تھی، جسامت بھی موٹی تازی تھی۔ آج چاہ بھی ڈپلیکیٹ ہے، کی کہتے چاہ والا ڈپلیکیٹ نہیں،
चाय की, दूध की, पानी की पीते वक्त एक दुआ है, बिस्मिल्लाह बोलना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु पढ़ना बोलकर है। मुफ्ती साहब से, उलमा से पूछो, दूध की दुआ क्या, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाह। अब इसमें पानी भी दूध भी मिल्क है, ज़रा गौर करके देखो। लेकिन आजकल की चाय को पीते वक्त दिल चाहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खाली कलर चाका रहता, ना टेस्ट चाका रहता, ना मजा चाका रहता। वो जमाने में हर चीज ओरिजिनल, खाने वाला मोटा ताजा जवान, बाप बेटे मिल को गए तो भाया भाया के सगा दिखते थे। आज बाप बेटे मिल को गए तो नवासा भी नाना जा रहा है। नहीं, अरे हालात के बात मैं बोल रहा हूं। 13 साल की उम्र में कमांडर बना, 17 साल की उम्र में सारी दुनिया में चर्चा हो गया। इस्लामी फौज का एक नया कमांडर जनरल है, जहां कदम रखता कामयाबी सलाम करती है। 17 साल। पहले ज़माने में ताज्जुब नहीं था, ये ज़माने में ताज्जुब यकीन नहीं करेंगे। 17 साल का बच्चा ज़बरदस्त चलाता था तलवार। 3 आदमियों को मारने, एक हजरत एक बच्चे को मारने पर गया हूँ, सो वापस आता हूँ। भूल गया नहीं, शुरू कहाँ करे बोल कर रहे। उस वक़्त हिंदुस्तान में जब मोहम्मद बिन कासिम थे अरब में, तो हिंदुस्तान में औरतों पर बड़ा जुल्म था। अब भी जुल्म, आज तक भी जुल्म हो रहा है। लेकिन पहले जुल्म करते, जुल्म बोल कर जुल्म करते, अब मोहब्बत का, रहम का, करम का लेबल लगा को जुल्म करते। हमारे कौम की औरतें भी नहीं समझ रहे हैं, हमारे कौम के मर्द भी नहीं समझ रहे हैं। जुल्म आज भी है औरतों पर। आजादी दो, आजादी दो औरतों को जो बोल रहे हैं, ये औरतों पर रहम नहीं, जुल्म है। अपना खास कुत्ता रहा तो गले में छाटी डाल को पकड़ को रखते, औरतों को आजाद छोड़ डालना की। एक्टिवा लिए तो 2-2 लाखा डाल को रखते, औरतों को आजाद छोड़ डालना की। इन्हू छोड़ डाले, हमने भी छोड़ डालो कहते, इन्हू छोड़ डाले, हमने भी, हमें नहीं छोड़ते। माँ है तो तब भी पकड़ कर रखेंगे, बहन है शादी नहीं हुई तब भी पकड़ कर रखेंगे। बीवी को तो पकड़ को रखना की कहते, बुढ़ापे तक की सहारा। उन्हें नहीं तो क्या बीच नहीं। क्या हजरत, तुम्हें भी हंसे नहीं तो मैं क्या करूं। माँ का तो पकड़ को रखना, अल्लाह उसके कदमों तले जन्नत। बहन की शादी होने तक पकड़ को रखना, जब शादी हो गई हक बहकदार रसीद भेज डालो। बीवी का तो पकड़ को, उसे तो कभी भी छोड़ना नहीं, किसी सूरत से छोड़ना। उन्हें हो को छुड़गी अलग बात, हमें छोड़ना नहीं। कभी मौलाना मुफ्ती यज़दानी साहब दामत बरकातुहुम को बुलाकर इस रिश्ते की हकीकतों को सुनो। अब मैं अगर जाऊं तो और गहराई में चला जाऊंगा। बेटी को भी छोड़ नहीं सकते, मिन जुमला एक औरत है तो उसे आजाद रखना हमारी इज्जतों को खतरा है। इस दौरे पुरफितन में यही बात मैं समझाता हूं।
میں نے باہر کے جلسوں میں غیر مسلم بھائیوں کے اور لیڈروں کے بیچ میں نے یہ بات کہی، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے، کہنے لگے گرو جی بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری تعریف کرنے سے ٹھیک نہیں، یہ ہماری بات نہیں، یہ اسلام ہے، اسلام، یہ ہماری بات نہیں، یہ اسلام ہے۔ ملک میں محمد بن قاسم کے دور میں عورتوں پر بڑا ظلم تھا، عورتیں روتی تھی، عزت بچانا مشکل تھا، بڑی مشکل سے عورتوں کو، قصہ سنو، واقعہ سنو، نوجوانوں تمہیں سنو، ہندوستان کی عورتوں نے ایک لیٹر لکھا۔ لیٹر کا تو سمجھتے ہیں، لو لیٹر کی، خط، اب وہ خطاں لیٹراں گٹراں چلے گئے، واٹس ایپ کا کرم ہے، انسٹاگرام، لیٹر لکھی عورتیں، وہ بھائی سنا ہے کہ تم بڑے طاقتور اور جری اور منصف ہو، زبردست کمانڈر، جنرل، کرنل ہو، تمہارے ملک سے ہمارا ملک قریب ہونے کے ناطے ہم تمہارے پڑوسی اور ہم تمہاری بہنیں ہیں، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، ذرا ایک مرتبہ ادھر بھی آنا، ہماری مدد کرنا۔ کون لکھے؟ بولو کون لکھے خط؟ ہندوستان کی عورتیں۔ کسے لکھے؟ زور سے بولو۔ محمد بن قاسم کو۔ لیٹر یہاں سے وہاں گیا، وہ لیٹر لے کر محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے پاس گئے، گورنر کے پاس۔ حجاج بن یوسف کے نام سنے ہوں گے، زبردست ظالم، 100 سے زیادہ صحابہ کو قتل کیا، لیکن تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں باوجود اتنا بڑا ظالم ہو کر وہ زبردست جید حافظ قرآن تھا۔ روزانہ رات کو 300 رکعت نماز پڑھتا تھا، ظالم بادشاہ، گورنر محمد بن قاسم گورنر کے پاس گئے، جا کر کہا، لیٹر دیا کہ پڑوسی ملک ہند سے عورتوں کی طرف سے یہ لیٹر آیا ہے چچا جان۔ اتفاق سے محمد بن قاسم کا یہ لیٹر دیکھ کر حجاج بن یوسف نے کہا، میں بھی رات کو عجیب آوازیں سنا کہ ہندوستان کی طرف سے وہ آوازیں آ رہی تھی، عورتوں کی آوازیں معلوم ہو رہی تھی، یا اخی یا اخی یا اخی کہہ کر پکارا جا رہا تھا۔ جاؤ بیٹے محمد، فوراً ایک دورہ ہندوستان کا کرو، نوجوانوں بار بار تم کو میں اٹھاتا رہوں گا، جاؤ ایک دورہ ہندوستان کا کرو، اور اس پورے دورے کے لیے تم کو کیا ضرورت ہے پیش کرو، ہم تم کو پوری ضرورتیں دیں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے 4-5 ساتھیوں کے ساتھ جا کر آتا ہوں چچا۔ کیا؟ 4-5 ساتھیوں کے ساتھ جا کر آتا ہوں۔ حجاج بن یوسف بولے، بیٹے محمد، معمولی ملک نہیں، وہ بھی اپنی طاقت میں یکتا ہے، اور جو کام لے کر تم جا رہے ہو وہ معمولی کام نہیں، ایک زبردست کام ہے،
تنہا 2 4 8 10 افراد سے ہونے والا کام نہیں، تم ایک زبردست فوج لے کر جاؤ۔ گورنر کے کہنے پر محمد بن قاسم 19,000 کی فوج لے کر ہندوستان کا رخ کیا۔ 17 سال کا نوجوان 19,000 کی فوج لے کر ہندوستان کا دورہ کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے واقعہ؟ ارے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ کب تو بھی آپ کو پوچھا تو بولیں گے تم نہ بلائے تو چنا حضرت کے دے۔ اب جیسے ہی ہندوستان کے اس طرف جہاں محمد بن قاسم آنے والے تھے، وہاں کے راجا کا نام راجا داہر تھا۔ اسے معلوم ہوگا عرب سے ایک اسلامی فوج آ رہی ہے۔ بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ راجا تھا۔ اس نے فوراً حکومت کے ارکان کو بلایا اور ایک میٹنگ کیا، کیا کرنا۔ اب بادشاہوں کو خراب کرنے والے کچھ ممبر ہوتے ہیں، بیکار کا چڑھا کو اچھے بادشاہوں کو بھی خراب کر ڈالتے۔ میں اس کے واسطے ڈنکے کی چوٹ میں بولتا ہوں، مودی جی اچھے تھے لیکن ان کو امت شاہ خراب کرے آسمان۔ اکثر بادشاہان اچھے، آزو بازو کے چمچے کیا کرتے، خراب کر ڈالتے۔ اب جب ارکان بیٹھے تو راجا داہر نے کہا ایسی خبر پہنچی ہے کہ محمد بن قاسم ایک نوجوان جس کا چرچا ساری دنیا میں ہے اور اس کی طاقت کا چرچا ہے، اب وہ آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کہ کیوں آ رہا ہے، کس نے اسے بلایا ہے، وہ بھی 19,000 کی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جہاں قدم رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا کریں گے؟ ایک چمچہ اٹھا، بولیا کہ راجا صاحب آپ فکر مت کرو، انہیں صرف 19,000 لے کر آ رہا ہے، سو ہمارے پاس 2 لاکھ فوج ہے، آنے دو، مسل دیں۔ جوش دلایا، اور ایک وزیر اٹھا اٹھ کر راجا صاحب یہ پاگل کے باتیں سنو نو کو، یہ پاگل کا تو تم لگا سمجھ جائیں گے، چپ کے ہاتھ ہلایا سو بیان میں یہ پاگل کے باتیں سنو نو کو۔ راجا صاحب آنے والے کے بارے میں نے ریسرچ کیا، آنے والا اور اپنے ساتھ لے کر آنے والے یہ ایسے لوگ ہیں، وہ اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے نہیں لڑتے راجا صاحب، وہ جن کی پوجا کرتے ہیں اس پر بھروسہ کر کے لڑتے ہیں۔ راجا صاحب جو فوج آ رہی ہے اس فوج کے بارے میں، جنرل کرنل کمانڈر کے بارے میں نے ریسرچ کیا کہ وہ جہاں جاتے ہیں جینے کی امید لے کر جاتے نہیں، موت کی خواہش لے کر اترتے ہیں۔ جینے والوں سے لڑ سکتے ہیں راجا صاحب، مرنے والوں سے لڑا نہیں جا سکتا، نہیں لڑا جا سکتا۔ میرے پاس وقت نہیں اور میں آپ کو بہت سست محسوس کر رہا ہوں، ورنہ میں ایک ایک لفظ کی تشریح کرتا اور بٹھاتا۔ راجا نے پوچھا بتاؤ کیا کرنا۔ راجا صاحب ایک کیچک کام، انہیں جس راستے سے آ رہا ہے اس راستے میں ایک ندی سمندر ملتا ہے، اس پر ایک پل ہے، وہ پل توڑ دو، وہ نہیں آئیں گے۔ پل توڑ دیا جائے، توڑ دیا گیا پل۔ اب ادھر محمد بن قاسم کی فوج آتی ہے، نہر کے پاس تو پل ٹوٹا ہوا ہے، تیزی سے پانی بہہ رہا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں،
معتبر کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں، مستند باتیں۔ محمد بن قاسم نہر کے قریب آیا، 19,000 فوج، پل ٹوٹا ہوا ہے، کیا کریں؟ محمد بن قاسم نے ایک چھوٹی سی تقریر کی اور اس تقریر میں بسم اللہ کی فضیلت بتائی۔ کہا کہ بسم اللہ ایک ایسا پاورفل تعویذ ہے جس پر یقین کر کے جو ارادہ کرو گے اس ارادے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے بسم اللہ پڑھ کر اس بہتے ہوئے پانی پر قدم رکھو، انشاءاللہ اس پار چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں رکھوں گا، میں چلا گیا تو پیچھے پڑھ کر تم آ جانا، میں ڈوب گیا تو واپس چلے جانا۔ اسے بولتے بڑا۔ آج کل بڑے کیا بولتے؟ تم لگا جاؤ میں آتا ہوں۔ انہوں بڑے نہیں، بہت چھوٹے، قوم کو سامنے رکھ کر پیچھے رہنے والے بڑے نہیں ہوتے، قوم کو پیچھے رکھ کر سینہ تان کر کھڑنے والے بڑے ہوتے۔ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے کہا پہلے میں بسم اللہ پڑھوں گا، قدم رکھوں گا، گزر گیا تو تم بھی بسم اللہ پڑھ کر آ جانا، میں اگر ڈوب گیا واپس چلے جانا۔ کیا یقین تھا جوانی کے عالم میں، 17 سال، ایمان کامل، یقین مضبوط، اعمال مکمل، طاقت کا کیا کہنا، اسلام کا جنرل بنا۔ سنو، ویراٹ سنچری ماریا کرتا، میں بھی ماریا تو کتنا اچھا رہی گا، دھونی 6 ماریا، منجی بھی زرنہ مجھے مارتا۔ یہ واقعی سن کر کبھی تمہارے اندر وہ جذبہ آتا، اللہ سے مانگتے کہ اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے۔ چلو اللہ، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب آج کل پرسوں کے وقت پہ ٹہرا ہوا ہوں، مجھے نہ صحیح میری نسلوں کو بنا، کبھی بھی دعا کرے۔ کیا یقین، بسم اللہ پڑھ کر میدان میں اترا۔ نوجوانوں ڈرو نکو، طاقتیں ہمارے پاس ہیں سو ان کے پاس نہیں، اللہ ہمارے پاس ہے سو ان کے پاس نہیں، میرے نبی کی نسبت ہمارے ساتھ ہے سو ان کے ساتھ نہیں۔ ڈرو نکو، کرنے کے کام کر لو، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ گزرا ہوا دور آئے گا۔ کیا حضرت باہر نکلنا مشکل ہوگا حضرت، وہ مکھی 2 پاوا ایسا لگڑتی نا ویسا انہیں ہاتھا لگڑتا، بڑا خطرہ ہے حضرت، باہر اکیلے جانا خطرہ ہے حضرت۔ ارے ڈرنے کو میرے بھائی، طاقت اپنی جگہ پر رکھ، میرے نبی نے حفاظت کی جو دعائیں دی ہیں وہ پڑھ کر باہر نکل، دشمنوں کو مارنا تو دور کی بات، تیرا گزرنا بھی نظر نہیں آئے گا۔ منجے بھی بولتے لوگ، کیا حضرت تمہیں اتنا اوپن بولتے نا حضرت، اکیلے جاتے ہی نا حضرت۔ میں بولے اکیلے جاتا ہوں، لیکن کیا گھر میں پورے کو بلا لے کو جاؤں کیا؟ یا میں اکیلے جا کو آنا مشکل ہے، میں گھر کو سب کو بلا لے کو نہیں حضرت، تمہارے ساتھ رہتی باڈی گارڈ ہونا حضرت۔ میں بولا ہمیشہ 24 ہارس باڈی گارڈ رہتے ہیں میرے ساتھ، صبح کو آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اللہ 2 باڈی گارڈ آسمان سے اتارتے ہیں، رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہوں، 2 باڈی گارڈ اتارتے ہیں، صبح کے 2 باڈی گارڈ شام تک، شام کے 2 باڈی گارڈ صبح تک۔ میرے رب کی قسم، خطرناک سے خطرناک ماحول کے اندر جا کر واپس آ گیا۔ ڈانٹ کر بات کرنے والے چا پلا کر بات کریں۔ وضو کی حالت میں منبر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہوں، چہرہ اتار کر بات کرنے والے چا پلا کر بات کرے۔ یہ ذات کا کمال اور کرامت نہیں، دعاؤں کا اثر ہے۔ طاقت ہمارے پاس ہے سو
ताकत हमारे पास है तो तुम्हें क्या भी डरो न को लांगा बामा, हमारे पास लांगा बामा तो दूर की बात, मामूली चाकू भी नहीं है हमारे पास। चाकू मालूम, आजकल ये घुगुआ मदरसे तलाश करते हैं, कहते मदरसे को। अब क्या करना मुफ्ती साहब, उन्होंने आते नहीं कहते भी हमें बुलाना, तुम्हें क्या रे आको देखते ही, हमें तुम ना बुलाते ही आओ, आकर देखो क्या ये मासूम चेहरे तुमको दहशतगर्द नजर आते हैं? क्या इनकी मासूमियत तुमको बहुत बड़ी दहशतगर्दी इनकी मासूमियत में तुमको नजर आती है क्या? मदरसे कितना छोटा है ये हाजी साहब का पोतरा, ऐसा मालूम हो रहा है अस्पताल से निकलते कि नहीं मदरसे को आ गया है उन्हें। क्या है बच्चा वो, अब इतना छोटा है बच्चा, उन्हें है ना खियाम ताम के साथ पढ़ता, कहते अल्लाह अकबर, कई को पढ़ रहा है, उसे मालूम नहीं मैं पढ़कर जब बाहर निकलूंगा मेरी तनख्वाह 2 लाख नहीं वही 6-7 हजार रुपए होगी, लेकिन फिर भी पढ़ रहा है इसलिए कि मुझे पढ़कर बाहर निकलने के बाद तनख्वाह लेना नहीं, मुझे कौम की इमामत करना है, खिताबत करना है। इसके वास्ते में ये मदरसे का जलसा है, नहीं है मालूम, नहीं उन्वान जो दिया गया उस पर बात कर रहा हूं। उलमा का अदब करो, ऐसे 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 बचपन और ऐसे ऐसे दौर से गुजर कर तुम्हारे इमाम तुम्हारे मुसल्लों पर खड़ते हैं, तुम इनकी कदर नहीं करते, तुम इनका अदब नहीं करते, इनको मोहब्बत से देखते नहीं, अदब से बात करते नहीं। तुम्हारी इमामत के लिए इस उम्र में तहज्जुदें पढ़ते हैं, तुम्हारी इमामत के लिए इस उम्र में ये फजर छोड़ते नहीं, तुम्हारी इमामत के लिए इस उम्र में ये अपने असातिज़ा के मार खाते हैं। माँ मारती नहीं, बाप मारता नहीं, दादा लाड़ करता है, नाना लाड़ करता है, लेकिन इनको उस्ताद अलिफ बा ता पढ़ाते हुए मारते हैं। ये मार खा के पढ़ते हैं, उसके बाद एक इमाम बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इनका अदब करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। करेंगे इंशाअल्लाह। आप मोहम्मद बिन कासिम गुजरे, पूरी फौज गुजरी, उधर चले गए। अब इधर राजा को मालूम होगा, फिर पार्लियामेंट बनाया उन्हें, कहने लगा सुना है कि आ गया है वो। हाँ राजा साहब आ गया है। अब क्या करना? एक वजीर उठा। कौन उठा? एक वजीर उठा। उन्हें उठकर बोलिया, राजा साहब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास एक मंत्र है, 10-15 मिनट में बात खत्म करता हूं, सुनो। मेरे पास एक मंत्र है, मंत्र, अगर उसे मैं पढ़ूं तुम्हारा दुश्मन जहां है वहीं जमीन में धंस जाएगा। राजा बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। उन्हें वजीर बोलिया, राजा साहब ये मंत्र महल में पढ़ने का नहीं, जंगल में पढ़ने का। अब जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे साथ या तो तुम्हें रहना नहीं तो रानी रहना। कैसा समझे देखो ये बात है। जब ये मंत्र मुझे पढ़ना है, मेरे साथ या तो तुम्हें रहना नहीं तो रानी रहना। तुम्हें आगे मेरे साथ मंत्र पढ़ने, उन्हें यहाँ आगा तो पूरा मुल्क चले जाता। ये काम करो राजा साहब, तुम्हें यहाँ रहो, रानी को भेजो, मंत्र पढ़ को आती है हमें। इन्हें घुग्गू कौन? राजा, उसे मुल्क की फिक्र, रानी की फिक्र नहीं है। ये बातें बड़ा जबरदस्त समझ रही तुम लगा। आखिर यहाँ कौन सी पार्टी है जरा बोलो मुझे। इसे ये राजा को मुल्क की फिक्र है, रानी की
दो जल्लादों के साथ, सिपाहियों के साथ रानी को और पंडित को भेजा। रानी, पंडित, दो सिपाही जंगल को गए। पंडित ने सिपाहियों को कहा तुम यहीं रुको, रानी के साथ हम जाकर मंत्र पढ़कर आएंगे। छोटे बच्चे सो जाओ बेटे 2 मिनट के वास्ते। अब जाकर मंत्र पढ़ने के लिए रानी भी, पंडित बैठे तो पंडित घूर घूर कर रानी को देख रहा है, हवसनाक निगाहों से, बुरी निगाहों से। रानी समझ गई औरतों की एक आदत है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करती। औरतें पढ़ी लिखी हो के जाहिल हो लेकिन मर्दों के निगाहों के इरादों को बड़ा जबरदस्त समझती है। मर्दों के निगाहों के इरादों को जबरदस्त समझती है। अल्लाह ने वो मलका उसे अता किया। कई को ये मलका उसे दिया इसलिए कि उसे अपनी इज्जत की हिफाजत करना है। आज वो मलका भी मेरी आपा तेरे से खत्म हो गया। गलीज से गलीज इंसान भी तेरे से आपा कहकर बात करता है तो तू फिदा होती है, यकीन करती है, कहती है उन्हें भाई के सका, ये दुनिया में सगे भाई के अलावा कोई भाई के सका नहीं है। ये दुनिया में, इस गलीज दुनिया में, इस खतरनाक दुनिया में, इस पुरफितन दौर में अपने सगे बाप के अलावा कोई बाप नहीं है। निगाहों की शराफत खत्म हो गई है। अब दोनों बैठे, घूर घूर कर पंडित देख रहा है रानी को। रानी ने समझते हुए पंडित से पूछा, पंडित मंत्र पढ़ो। पंडित ने कहा, पढ़ने ही को तो शुरू किया, ऐसा क्या देख रहे? पंडित ने कहा कि रानी, आने वाले को रोक नहीं सकते। हमारा दौर आखिरी, जिस वक्त महल में दाखिल हुआ उसी वक्त तुझे देखते ही मैं इरादा कर लिया कि किसी न किसी तरीके से तुझे पाना है। मैंने तो भगवान पर भी शिकायत कर दिया कि ऐसी औरतें भगवान राजाओं को देते हैं और हमारे मुकद्दर में तो रोना ही रोना है। आज हम तुमको पाएंगे, मजबूर होकर सही के मसरूर होकर तुमको तो पाएंगे हम। अब कोई नहीं है, इनकार के बजाय इकरार कर लो। रानी ने कहा कि पंडित ऐसी गलती न करना, राजा को मालूम हो गया तेरा खीमा बना देगा। अरे अंधी औरत, अब कम हम राजा से मिलने वाले हैं, काम हुआ हम हुए। अब आजिजी कहते हैं, पंडित छोड़ दो, हम मां सम्मान है, रानी और मलिका मां सम्मान होती है। नहीं, ऐसी दोनों के दरमियान में तू मैं हो रही थी। अचानक एक घोड़सवार नौजवान शाही आता है, देखता है कि अंधेरी रात, हल्की सी चांदनी, बेयारो मददगार माहौल। ऐसे में इस रानी ने फौरन उठकर उस शाही जवान के घोड़े को और पैरों को पकड़कर कहती है हालत की जुबान से, बेटा मेरी हिफाजत कर। अब ये नौजवान उस पंडित को देखता है, इस नौजवान के हाथ में तलवार थी। पंडित डरते ही अपना मौखफ बदल कर कहता है, अरे हम तो इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर रहे थे, हमारे राजा का दुश्मन आने वाला है, मंत्र पढ़ने के लिए आए हैं। रानी ने कहा, मंत्र नहीं, हमारी इज्जत लूटने के लिए यहां लाया है। चेहरे भी सच बोलते हैं।
جھوٹا آدمی کتنا ہی سچ بولے لیکن اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ انہیں جھوٹ بول رہا ہے. سچا آدمی کتنا بھی جھوٹ بولے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے. چہرہ ایک زبردست تعبیر ہے. نوجوان نے دیکھا کہ سچائی رانی کے چہرے میں اور جھوٹ پنڈت کے چہرے میں ایک مار مارتا ہے کہ پنڈت کا سر تن سے جدا دور جا کر گرتا ہے. نوجوان نے اس رانی سے کہا جاؤ مائی جاؤ, کسی پہ بھروسہ کر کے ایسے دور میں باہر نکلنا نہیں. تو اس عورت نے کہا بیٹے محل دور ہے, جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, ذرا محل تک چھوڑ دے. بولتے نہیں بولتے ایسا؟ یہاں ہی کی تمہیں کہیں یہاں چھیں, یہ سوچ رہے ہیں آہا اس وقت ہمیں رہنا نہیں. نوجوان نے کہا کہ او مائی ضرور تجھے تیرے محل تک چھوڑیں گے لیکن ہماری 3 شرطیں. رانی پریشان ہوگی, بڈھے سے بچے اب جوان کے شرائط میں آ کے اٹک گئے. کیا شرط ہے؟ بانسواڑہ کے نوجوانوں ایسا تقوی پیدا کرو خدا کام لیں گے. ایسے نوجوان بنو خدا کام لیں گے. ایسے جو حالات چل رہے نہیں, اس سے بھی خطرناک حالات آئے ہیں زمین میں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایک ہاتھ میں قرآن, دوسرے ہاتھ میں نبی کی سنت, تھام لو. انشاءاللہ تعالی ہم کو کیا ہمارے گھر کے جانوروں کا بال بھی بیگا نہیں کر سکیں گے. یہ الفاظ نہیں, خدا کو منا لو, نبی کی سنتوں پہ عمل کرو. ہر کام کرنے سے پہلے سنت کو سمجھو, اس کے بعد اس سنت کو اپناؤ. پھر دیکھنا یہ کتوں کی طرح بھوگنے والے یہی کتے دم ہلاتے ہوئے ہمارے پیچھے نہ پھرے تو تب دیکھنا. ان باتوں کا بھی اشارہ ہے حدیثوں میں, ان باتوں کا بھی اشارہ ہے حدیثوں میں. رانی نے کہا کیا شرائط؟ آہا, نوجوان نے کہا مائی تجھے تیرے محل اور منزل تک پہنچائیں گے. ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے پیروں میں جو پائل ہے, کیا بولتے پاما میں پہنتے ہیں نا عورتوں سے, یہاں کیا بولتے ہیں, چین, پائل, پٹی, مختلف نامہ ہی. بانسواڑہ میں پہنتی نہیں پہنتے؟ پہنتے, وہ بھی اتنے موٹے موٹے. بیڑیاں بیڑیاں بولتے کہتے, بیڑیاں کہتے, کیا مجرمہ کیا ہی لگا. یہ چوڑے چوڑے چلی تو ٹھن 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 ٹھن, اچھا معلوم آ جاتا میڈم آ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. دن میں چلی تو میڈم بول کو سمجھ جاتے ہیں, رات میں چلی تو شیطان کی خالہ. نہیں, یہ پہننا جائز کی ناجائز مفتی صاحب سے پوچھو, مفتی صاحب جواب دیں گے جائز تو ہے پاؤں کو خوبصورت بنانے کے لیے, لیکن اس سے آواز آنا حرام ہے. یہ صرف عورتیں پہننا, مردہ بھی پہننا نہیں, مرد بچے بھی پہننا نہیں. آج کل مردہ تو نہیں پہنتے, مرد بچوں کو, چھوٹے بچوں کو پہناتے. یہاں نہیں پہناتے کی پہناتے. اللہ سے دعا کریا گھگو اللہ بیٹا دے بول کو, اللہ بیٹا دیتے کہ نہیں کہ پاون کو بیٹی بنا ڈالتا. نوجوان نے کہا مائی ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنے پاؤں سے اس پٹی کو, چین کو, اس پائل کو نکالنا پڑے گا. دوسری شرط یہ ہے
तुम पीछे आओगी, हम सामने जाएंगे, तुम पीछे से रास्ता बताना। आहा। तीसरी शर्त ये है, मंजिल आने तक रास्ते में हमसे कोई बात नहीं करना। हाँ। पहली शर्त, पट्टी पायल चैन निकालना। दूसरी शर्त, पीछे से आना, हमें सामने तुम्हें पीछे। तीसरी शर्त, रास्ते में बात नहीं करना। बस में बैठते कि नहीं की, नहीं करी तो भी एक्सक्यूज मी, अब भी अमेरिका से उतरिया है। आई हेल्प यू। वो बुढ़ी खड़ी रही तो उसे बोलता नहीं आई हेल्प यू। बूढ़ा खड़ा रहा, उसे नहीं बोलता कि आई हेल्प यू। अगर कोई बच्चा गोद में लिए हुए, कोई कमजोर औरत 2-4 बच्चों की मां खड़ी रही, पूछता नहीं आई हेल्प यू। कोई जवान बेहया शुरू जोरू डाउट कर को पूछी, कई कुछ से बात करे, डाउट करने को मेरे भान के सका ब्लड ग्रुप टेस्ट कर। इधर से भी कड़क बात करना, उधर से भी कड़क बात करना। औरतों की तरफ से कड़क बात करने का हुक्म तो साफ कुरान में आया है। मर्दों की तरफ से कड़क बात करने का तो औलिया ने इलाज बताया है। कोशिश भी आप मौली साहब भी जरा सुन लो। हमें टारगेट में ही सोई लगा के हमना भी कौन थी भी अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत हजरत, अच्छे ही हजरत, क्या अभी नहीं हजरत, एक मसला पूछना है हजरत। रख, मैं अच्छा रहतू कि खराब रहतू, तुझे की पेट का दर्द, रख। ये तखवा उमर साहब, रिकॉर्डिंग का दौर है। अच्छे अच्छे अटक रहे हैं, वारिसीन अंबिया को दागदार करने की कोशिशें हो रही है। सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। क्या माँ? क्या भी नहीं हजरत, एक मसला पूछना। क्या मसला? क्या भी नहीं हजरत, खुरमे में कद्दू डाल सकती हैं क्या? पूछी हजरत। मुझे बोला मुजम्मिल साहब मौलाना की पकाती, खुरमे में कद्दू डालना की नहीं डालना की पकाती को पूछ। मंजे क्या पूछ रही है? नहीं हजरत, दाल में ना कद्दू डालते ही सो खुरमे में डालते, क्या पूछी? मैं दीवानी क्या? गुस्ल कब वाजिब होता है हजरत? ये हालत में गुस्ल है क्या हजरत? क्या की हजरत की ये मसला पूछ सकते, खुरमे में कद्दू डाल सकते क्या बोलकर मुझे पूछ रहे हैं। और एक अल्लाह की बंदी पूछ रहे, हमारे बाबा का इंतकाल होगा हजरत, अल्लाह मगफिरत फरमाए। अब सबां को उनका 40वां हजरत। अब इख्तिलाफ का तो दौर नहीं है, तुम्हें कर रही तो करो, हमें नहीं करते नहीं करते, उतनी सी बात है। अब कहाँ वो लड़ने को रहने का वक़्त है, हालत खराब ही। सबां को 40वां हजरत, अल्लाह मगफिरत करे। मैं क्या करना कि तुम्हारा क्या तरीक़ा है कि करो, उससे बेहतर तरीक़ा मस्जिद को दो, मदरसे को दो, यतीमा को दो, बेवायों को दो, मिस्कीना को दो, ये बेहतर तरीक़ा है। वो नहीं हजरत, पूछना है हमारे बाबा के चहलम में बड़े का गोश्त डाल सकते क्या? हजरत कहती है कि बाबा बड़े का गोश्त खाते नहीं थे क्या? हमना बड़ा
कुर्बानी में काटने दिए नहीं, अल्लाह का अजाब आ गया, लुम्पी वायरस। लुम्पी वायरस, ये वायरस नहीं, अल्लाह का अजाब। हमने बकरीद में काटने दिए, आइंदा साल भी काटते नहीं, जाओ रे। नहीं काटते हजरत, आइंदा साल भी काटते नहीं। वो लुम्पी वायरस उनको चाह जान दो, हमना नको जान दो। इस्लाम से टक्कर न लेना, कुरान से टक्कर न लेना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से टक्कर न लेना, मोहम्मद के गुलामों से टक्कर न लेना। तुम्हारी बर्बादी के फैसले हमारे घरों से नहीं, आसमान से उतरेंगे। उतर रही। हमें अमल नहीं कर कुछ, अल्लाह की ये मदद है ना। अगर अमल कर लिए तो मदद का आलम क्या होगा। सर ना झुकाकर आज भी राज हमारा हजरत, सर ना झुकाकर अल्लाह के दरबार में राज। डरते हैं किससे? हमें नहीं भाई, ये दुश्मना डरते हैं किससे? हमारे से डरते ही नहीं। ये भी एक पवरिच है, क्या भी नहीं है, लेकिन फिर भी डरते ही नहीं डरते। हमें टोपी ये दुपट्टे पहनने को, जेब में क्या भी नहीं है, गए तो आने की टिकट नहीं है, वैसे हालत में जाते। हम ना देखो घूर तो, हमें देखे तो क्या पावर दिया हजरत ये दुपट्टे में, अल्लाह क्या दाढ़ी में पावर दिया, अल्लाह अकबर। ये जुब्बा मामूली कपड़ा 60 रुपए 70 रुपए, उतना अच्छे टेलर साहब सिए तो 350 400 रुपए, उतना अच्छे। अल्लाह के फजल करम से पहनने को फिरे तो पट्टे भी देखती, पट्टियां भी देखती, हमें देखते नहीं। एक बस में बैठा मैं, कसम अल्लाह की, मैं हालात पर नजर रखता हूं ना। मैं जहां भी जाता हूं ताज़ा वाक़ियात नोट करता हूं मुफ्ती साहब की खिदमत पे। एक बस में मैं ज़बरदस्त वाल्वो बस, बेहतरीन बस, आजकल के बस्सा अच्छे ही, रोड अच्छे नहीं, बस्सा अच्छे, रोड अच्छे नहीं है। ये रोड को, ये बस से काली औरत को मेकअप करे सका दिख रहा है। नहीं बस जबरदस्त बस्सा हजरत, लेकिन गड्ढे में उतर को निकलती, शुरू में बोला नहीं, डिलीवरी हुए सका दिखता। हालत वैसी है, जबरदस्त बस, लेकिन फुल थी बस से, 3-4 सीटन खाली थे। विंडो के पास बैठना हमने जरा पसंद कि ये तो टेक लगा लो, ऐसा सोते सोते ऐसा सो जा सकते ना हमको, लेकिन मंजे सीट मिली तो यहाँ विंडो के पास एक आदमी बैठा है, उसके बाजू मेरी सीट। ऐसी नफरत है दुनिया में, पता नहीं कि इतनी नफरत क्यों फैली है। मुफ्ती उमर साहब दामन बरकातुम से गुजारिश है, ये मोहब्बत का काम आप ही कर सकते हैं इस पूरे इलाके में। अपने मदरसे में वक्तन फवक्तन हमारे इस इलाके के गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाकर दावत खिला को, ये बच्चों के पढ़ने का मंजर दिखाओ, इससे हकीकत वो देखेंगे। अब उन्हें उधर बैठा है विंडो की सीट में, मैं इधर बैठा हूँ, जाको मजबूरन बैठ गया मैं भी। अब सर में टोपी नहीं, चेहरे में दाढ़ी नहीं, अब इन्हें ये की वो की मालूम भी हो रहा नहीं। हमारे भी वैसे थी ना साहब, हाँ इमाम साहब सलाम करते नहीं, हम ना मौलवी साहब के पीछे पड़ जाते। हमारे अब्बा बोलते सलाम करने की अलामत है क्या रे तेरे पास से, जो है वो भी छपा को रखा है। अब कहाँ सलाम करेंगे, हजरत को देखते ही सलाम के लिए हाथ उठ जाता, क्योंकि दाढ़ी बता रही है कि मोहम्मद का गुलाम है, टोपी बता रही है कि मोहम्मद का गुलाम है, ये रुमाल बता रहा है, ये अंदाज बता रहा है कि मोहम्मद का गुलाम है। एक आदमी सर में टोपी भी नहीं है, चेहरे में दाढ़ी भी नहीं है, पैंट पहना है, शर्ट पहना है, गुजर रहा है, खलेरा भी नहीं, मौलारा भी नहीं, चिचेरा भी नहीं, मुसल्ली भी नहीं, मुक्तदी भी नहीं, सलाम नहीं करते। बोले तो करने के वास्ते लेबल क्या है। अब उन्हें बाजू बैठा है, क्या भी लेबल इत नहीं है। मैं बैठते कि नहीं कि मैं देख को उसे हंसिया भी नहीं, हंसते ही उन्हें और डर गया।
हंसा तो हंसता, नहीं तो नहीं। जा रहे बोल को मैं भी बैठ गया, अब बैठ गया। सबसे बेहतरीन दोस्त हमारा मोबाइल है, रफ़ीक़ सफ़र। लेकिन हमारा भी रफ़ीक़ सफ़र है, इसमें कुरान है, तफसीर है, हदीस है, फ़िक़्ह है, मसले ही मसाइल है। हमें बैठने का उसे बेखरारी हुई, मेरे बाजू बैठना पसंद नहीं कर रहा हूँ। मसल रहा है, रत्ती देख रहा है, मेरे मोबाइल को झाँक को अलग देख रहा है। नहीं साहब नाटक देख रूँ, मुझे क्या करना है, मुझे हैदराबाद को उतरना है, उतनी ज बात है। बाजू कौन बैठा क्या। आखिर उन्हें तो उठा, उठ को निकलिया, ड्राइवर को पूछा क्या किदा को बात करे। मैं भी देखा ही नहीं था को क्या बोलता क्या बात करे मालूम नहीं। फिर वहाँ से आया, बैग उठा लिया, उधर एक आदमी की सीट के बाजू खाली सीट थी, बैठ गया। मौली साहब का दामन छोड़ को गया है सो, मौली साहब का साया छोड़ कर गया है सो, मौली साहब की सोहबत छोड़ को गया है सो। मैं भी खुश होगा, विंडो की सीट मिली, ऐसा अच्छा बैठ गया। लिया एक सीट मिली, 2 सीटा लिया, सो एक सीट मिली, सो 2 सीटा बैठ गया। लाइट हम भी हाफ कर डाले, रात को 11:30 12 बजे बस निकली जाले। ये करे बस मैं भी देखा उतना देखा सोगा। उसके बाद रोको 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 बस, रोको 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 बस, अरे पूरी बस गलाटा। अब हमें भी उठ गए, देखे तो क्या बोले, तो उन्हें जिस सीट में जाकर बैठे नहीं, उसके बाजू वाले को खई आई, इसके ऊपर खई कर डाला। अल्लाह दिखाया नहीं दिखाया। उससे क्या कि वो बसा में बैठे तो कई होता ना, वैसा कई हुआ, पूरे का पूरा 1 लीटर इसके ऊपर है। अल्लाह दिखाया नहीं दिखाया, आज भी अल्लाह हमारी लाज रख रहा है। बांसवाड़े के मुसलमानों, ये हमारे चेहरे नहीं, हमारे नबी की निस्बत है। ये हमारे चेहरे नहीं, हमारे नबी की निस्बत है। अल्लाह अकबर। ऐसा तकवा पैदा करो। 2-4 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ। वो नौजवान उस औरत को कहा 3 शर्तें। पहली शर्त पायल निकालना, पट्टी निकालना, चैन निकालना। दूसरी शर्त पीछे आना। तीसरी शर्त रास्ते में बात नहीं करना। अच्छी बात है, सामने जा रहा है नौजवान, पीछे रानी जा रही है, दूर से महल नजर आया। रानी ने कहा ओ नौजवान रुक जाओ, यही हमारा महल है, हम चले जाते हैं, हो सके तो आ जाना, जलपान खा के चले जाना। वो जमाने में चाय नहीं थी ना, चाय भी नहीं थी, चाय वाला भी नहीं था, पानी था, पान था। पहले ज़माने में लोग आए तो क्या देते थे हजरत? पान पानी देते थे। उतना गैर मुस्लिमों में तो एक लफ्ज़ ही था जलपान। आते कि नहीं कि पानी पेश करते, पान पेश करते। आज भी यूपी में सबसे पहले जाते ही क्या पेश करते हैं? पान और पानी पेश करते हैं। अच्छा आ गई, आ जाइए ज़रा जलपान खा के जाइए। नहीं 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 नहीं, बहुत 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 शुक्रिया, जाइए, इसके बाद बाहर नहीं निकलना। तो उस औरत ने पूछा उस नौजवान से, ज़रा ये तो बताओ कि आप हो कौन, नाम तो बताते जाओ। तो उस नौजवान ने कहा नाम क्या बताऊं, जिसको ख़त्म करने का मंत्र पढ़ने के लिए आए नहीं वो कोई और नहीं, अम्मा मैं ही हूँ। जिसे ख़त्म करने का मंत्र पढ़ने के लिए आकर अपने आप को हलाकत में डाले नहीं, अम्मा वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ओह तुम ही हो, इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतना कंट्रोल। जरा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मेरा नाम मोहम्मद है। तुम्हारा धर्म इस्लाम है, तुम्हारा गुरु? कहने लगा मेरा जो नाम है ना वो मेरे गुरु ही का नाम है, उसका नाम बरकतन मैंने रखा है। तो उस रानी ने कहा
کہ چھوٹے گرو کا یہ تقویٰ ہے تو بڑے گرو کا عالم کیا ہوگا۔ جاؤ بیٹے، ایسے انسان کبھی ہارتے نہیں۔ راجا بھی کوئی اور نہیں، میرا ہی شوہر ہے، لیکن میں کہتی ہوں وہ کیا، اس جیسے ہزار بھی تمہارے سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے جوان بنو، ایسے جوان بننا ہے تو اپنے اندر تقویٰ، اپنے اندر ایمان، اپنے اندر یقین مضبوط آنا چاہیے، اعمال آنا چاہیے، اللہ پہ مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ دوستو، میں اور بھی 2 گھنٹے تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، مسلسل سفر اور بیانات، طبیعت میں تھکان ہے، گزارش ہے، حالات خطرناک ہیں، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، کسی کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھ کر دیکھے، دور دور تک ہمارے راستے بند نظر آ رہے ہیں۔ ایسے دور میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ، انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں۔ حالات دیکھ رہے ہیں، نماز سے دور ہے نوجوان، سنت سے دور ہے نوجوان، موبائل کے ساتھ جو وقت لگاتے ہیں قرآن کے ساتھ وہ وقت نہیں لگاتے۔ شروع کے وہ بچے کے مارنے کے، کلیمے کے، تمام باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا۔ مولانا مفتی عمر صاحب بطور خاص حضرت مولانا مفتی یزدانی صاحب، اللہ ان کے عمر میں، صحت میں، علم میں، عمل میں، فکروں میں برکت عطا فرمائے، کہ ہمیشہ اپنی محبتوں میں اور دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ کبھی آنے کا موقع مل گیا میں آپ کے سامنے اور دیر تک بیٹھوں گا، بس اب وقت آ گیا اللہ اس کے رسول کے ہونے کا۔ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نمازوں کی پابندی کرو، نماز کسی صورت سے نہ چھوڑو، نمازوں کی پابندی کرو، کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے استغفار کرتے رہو، روزانہ 5-10 روپے ضرور اپنا، اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، اپنے دکان اور اپنے گھر کا ضرور صدقہ 5-10 روپے نکالو۔ قسم اللہ کی، میرے آقا نے فرمایا موت کے علاوہ ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے روک دیتے ہیں۔ 5 روپے 10 روپے، حادثے آنے کے بعد صدقے نکالنا کمال نہیں، حادثے آنے سے پہلے صدقے نکالنا کمال ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ روزانہ 100 روپے 20 روپے 100 روپے 200 روپے 500 روپے 1000 روپے صدقہ نکالو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں 1 روپیہ نکالو صدقہ، میں وہ 1 روپے کا اثر تمہیں جتنی نیت کریں گے وہاں تک پہنچا دوں گا۔ بس اتنی بات ہے، یہ کام کرو۔ نماز، سنتوں کی پابندی، درود کی کثرت، استغفار، صدقات کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔